سنی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، دیوبندی کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں، شیعہ کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں۔ جو نوجوان طبقہ ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ سارے لوگ ہی قرآن حدیث سے دلائل دیتے ہیں۔ سنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلائل دیکھو، دیوبندی بھی اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں اور وہ سب کو ناحق بتا رہے ہیں، سب کو جہنمی بتا رہے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے اور اپنے فرقے کی دعوت دینے کے ساتھ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے۔ میں ایک بڑی سچی بات کہتا ہوں اور بڑی واضح بات کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی ناری ہیں، دوزخی جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فرقہ جنتی فرقہ ہے؟ یہ ناجی فرقے کی پہچان بتا دیجئے۔ اچھا، صحابہ نے وہ جو 72 فرقے تھے ان کے بارے میں آقا سے سوال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں 72 والوں کی پہچان بتاؤ، نہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں 72 سے کیا مطلب، ہمیں تو صرف ایک جنتی فرقے کی پہچان بتا دو کہ جنتی فرقہ کون سا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھو، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دیکھو سنی اور دیوبندی اور شیعہ اور اہل حدیث یہ تمام مناظرے بھی آپ نے سنے ہوں گے، لوگوں کی بڑی بڑی بحثیں بھی دیکھی ہوں گی، لیکن ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ جب بات مصطفیٰ کی آئے، جب بات ہمارے آقا کی آئے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ دو لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک یہ ثابت کرنے پر ایک ایسی بات ثابت کر رہا ہے جس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ثابت ہو رہی ہے، جس سے مصطفیٰ کی شان واضح ہو رہی ہے، اور ایک اس طرح کی بات کر رہا ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا کی شان پر حرف آ رہا ہے، تو پھر آپ ہمیشہ مصطفیٰ کی شان والی جو بات ہو اس بات کو آپ ایکسپٹ کر لینا، آپ کبھی اس معاملے میں مت پڑو۔ بھائی ہماری اوقات ہے، دنیا میں کسی مولوی کی اوقات ہے جو نبی کے علم کو تولے، جو نبی کے علم کو یہ کہے کہ اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، آپ اپنا ایمان تولو، آپ کے پاس ایمان کتنا ہے، مصطفیٰ کے علم کا وزن کرنا، مصطفیٰ کے علم کو گمان میں لانا، یہ تمہاری میموری، تمہارے تھوڑے سے دماغ میں مصطفیٰ کا بہت سارا علم کیسے سما سکتا ہے؟ آپ سوچ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر جانتے ہیں کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ کوثر لوگ سمجھتے ہیں جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے، نہیں، جنت میں جو ایک نہر ہے وہ کوثر کا ایک حصہ ہے، صرف وہی کوثر نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب یہ کوثر ہے کیا؟ قلیل ایک ہوتا ہے، قلیل ایک ہوتا ہے کثیر، قلیل کی ضد ہے کثیر، کثیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ، قلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قلیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کم، تو جو کم ہے اس کی ضد ہے کثیر، اور کثیر سے بڑا ہوتا ہے کثار، اس سے بڑا ہوتا ہے کوثر، اس سے بڑا ہوتا ہے الکوثر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمایا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جو لوگ مصطفیٰ کے علم کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، مصطفیٰ کی قوت کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، کیا آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو گن سکتے ہیں؟ وہاں کی لائٹوں کو گن سکتے ہیں؟ آپ جو زمین کے اندر مخلوقات ہیں آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو شمار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ذرات کو شمار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمندر کے قطرات کو شمار کر سکتے ہیں؟ پھر پوری دنیا کی ایک ایک چیز کو آپ شمار کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ جو پوری دنیا ہے یہ کیا ہے؟ قلیل ہے، تھوڑی ہے، کم ہے۔ جس پوری کائنات کو اللہ تھوڑی بتا رہا ہے آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور محبوب کے لیے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ جب اللہ کے قلیل کو آپ شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کثیر اور کوثر اور الکوثر کو کوئی کیسے شمار کرے گا؟ تو یہ اللہ کی عطا کو شمار کرنا بند کر دو۔ صحابہ کو دیکھو نا کس طرح سے صحابہ نے عشق کیا، آج کے مفتی ہوتے تو فتوی بازی کرنا شروع کر دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے اور پانی زمین پر آنے کو ہوتا تھا، صحابہ نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چلو میں لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اپنے چلو میں لیتے تھے۔ صحابہ کرام جب مصطفیٰ
کا جو لاب دہن ہوا کرتا تھا، تھوک مبارک، وہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مصطفیٰ کے تھوک مبارک میں شفا ہے۔ آپ صحابہ سے پوچھو کہ مصطفیٰ سے عشق کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو نا اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اچھا کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے۔ کون سے صحابہ؟ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے قدموں کے برابر پوری دنیا نہیں ہے، وہ صحابہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا، وہ صحابہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اچھا وہ کوئی معاذ اللہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا کیا کرتے تھے؟ نہیں کرتے نہیں تھے۔ پھر کہا کیوں گیا؟ اس لیے کہا گیا کچھ صحابہ ایسے تھے جو اونچا سنتے تھے، انہیں زیادہ سنائی نہیں دیتا تھا، اونچا سنتے تھے، تو وہ جب نبی کے پاس آتے تھے، اکثر وہ لوگ جو اونچا سنتے ہیں وہ کیسے بولتے ہیں؟ اونچا بولتے ہیں، تیز بولتے ہیں، تو وہ لوگ جو اونچا سنتے تھے وہ آ کر نبی کو پکارتے تھے اونچی آواز میں، بلند آواز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو، ایمان والوں کو کہہ دیا، حالانکہ ان کا نظریہ غلط نہیں تھا، وہ غلط نظریے سے نہیں پکارتے تھے، وہ تو ویسے ہی نبی کو پکارتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں سمجھائیے، یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، اپنے عشق کی وجہ سے مصطفیٰ کے پاس آتے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا کہ نہیں، اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرو، ورنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور تم بحث کر رہے ہو مصطفیٰ کے علم پر، تم مصطفیٰ کے علم کو تولنے بیٹھے ہو، تم مصطفیٰ کے، اس لیے میں کہتا ہوں جب کبھی کوئی بات آئے تو صحابہ سے سنو، جب کبھی کوئی بات آئے تو صحابہ کے عشق کو دیکھو، جب کبھی آپ پھنس جاؤ تو پھر کسی ایسی چیز کو پرموٹ کرنے میں نہ لگ جانا، اور یہ نہ سوچنا کہ یار ہم تو اس فرقے کے اندر مقید ہیں، اس فرقے سے باہر ہم کیسے نکل جائیں۔ نہیں نہیں، لات مار دینا ہر چیز کو۔ بس یہ دھیان رکھنا کہ کبھی بھی مصطفیٰ کی شان کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے اس بات کو ایکسپٹ نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔